کلاسکس مزید سبق ہم پڑھیں گے. اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 18 ہے. ترجمہ ہے: اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے کی، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ راضی ہوا اور خوش ہوا. اسی بیعت کو اس لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. رضوان کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، جنت کے دروغہ کو کہتے ہیں، یعنی بیعت کرنے والے سب تمام لوگ جنتی. صلح حدیبیہ کی شرائط. سہیل بن عمرو کفار مکہ میں عقلمند اور معتبر مانا جاتا تھا. اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل ہے. نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں. دیکھیں آئے تھے مسلمان، اتنی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم عمرہ کرنے جائیں، اور تمام مسلمانوں کی بھی دلی خواہش تھی، لیکن پہلی شرط انہوں نے کیا لگائی کہ عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں اس سال. اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں. تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے. اب آپ بچوں سوچیں کہ ان کی شرائط کس طرح ہیں. ایک پہلے زمانے کا سفر، مدینہ سے مکہ آنا انتہائی دشوار گزار، پھر حسرت لے کے چلے جانا واپس، اور پھر اگلے سال آنا اور 3 دن کے لیے آنا، اور پھر اس میں ہتھیار نہ لائیں، تلوار بھی نیام میں رہے. تو اس طرح کی شرائط جو تھی کفار نے مسلمانوں کے لیے لگائیں. مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں. البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں. یعنی جو مکہ سے اگر مدینہ جانا چاہے تو وہ مسلمان نہیں لے جا سکتے، لیکن مدینہ سے اگر کوئی مکہ اگر رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. ہمیشہ سے آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کفار کی طرف سے اسی طرح کی شرائط ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ان کا سلسلہ یہی رہا ہے جو شروع سے تھا اور ابھی تک قائم ہے. اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا. البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کریں گے، یعنی ان کے حوالے کریں گے. اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر، مرتد وہ ہوتا ہے بچوں جو مسلمان ہو کر دوبارہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے، جو اسلام کا انکار کر دیتا ہے. اگر ایسا شخص مکہ آتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے تھے، جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں تو وہ آزاد ہوں. یعنی عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں تو وہ آزاد ہوں گے. وہ جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ چاہے وہ قریش میں کافروں کے ساتھ. یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا. یعنی یہ جو کفار و مسلمان قبیلے جو ہے آپس میں جو معاہدہ کریں گے وہ 10 سال کے لیے ہوگا. ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھیں اور معاہدہ باقاعدہ لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ کے قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کے طالب ہوئے. امان کا مطلب ہوتا ہے حفاظت میں لینا اور جائے پناہ دینا، ٹھیک ہے، پناہ دینا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا. یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا. اگرچہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، کوئی بھی شرائط بچوں آپ نے یاد رکھی کوئی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا، یعنی بڑی فتح. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصے میں عرب کے باہر کے قبائل اور مسلمانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ فتح کر لیا. یہی فتح مبین تھی بچوں. سمجھ میں آئی یہ بات کہ یہی فتح مبین تھی کہ 2 سال کے عرصے میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر داخل ہوئے، اور کفار اتنے خوفزدہ ہو گئے، اتنے ڈر ہو گئے کہ انہوں نے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی، اور مسلمان جو تھے وہ آرام سے مکہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے فتح حاصل کی. اور یہی فتح مبین تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو فتح مبین، گو کہ تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا تھا.
मक्का मुकरमा की फ़तह गोया पूरे अरब की फ़तह थी। यूँ अल्लाह ताला की फ़तह मुबीन की बशारत पूरी होकर रही। जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बशारत दी थी सुलह हुदैबिया के मौके पर, वो कंप्लीट हुई और 2 साल के अरसे में ही मुसलमानों ने 10,000 के लश्कर के साथ बग़ैर खून बहाए, खून का एक ख़तरा बहाए जो है मक्का मुकरमा फ़तह कर लिया और वो मुसलमानों के पास आ गया, मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। ये होती है हिकमत, ये होती है दानाई, ये होता है अखलाक, ये होती है सीरत। ठीक है, इसीलिए सबक का नाम क्या है बच्चों? सीरत तैयबा है। ये किसकी सीरत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि देखिए एक ऐसी हिकमत इख्तियार की कि खून का एक ख़तरा बहाए बगैर ही उन्होंने जो है मक्का मुकर्रमा है उसको फ़तह कर लिया। बच्चों हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज मश्क, इसमें सवाल जवाब हैं जो आपको इसका जवाब पेज नंबर डाला होगा आपके वर्कशीट पर, वहाँ से आप देखिएगा और कीजिएगा। ये आपके MCQs हैं, इसके जवाब भी आपके वर्कशीट पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये खाली जगह है, इसके जवाब भी वर्कशीट पर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि आप क्लास 6 हैं, बड़े बच्चे हैं या आपके गलत दुरुस्त हैं, तो आपको ये तमाम काम वर्कशीट से देखे बगैर भी कर लेना चाहिए और कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप समझदार बच्चे हैं, पढ़ते हैं, सबक रीडिंग करेंगे तो आपको तमाम बातें वैसे याद हो जाएंगी और यकीनन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया और समझाया है बच्चों, तो आपको तमाम बातें जो हैं वो याद हो गई होंगी। आप इसी वक्त जब ये सबक मैंने आपको पढ़ाया इसकी 1-2 बार रीडिंग कर लीजिएगा और अपनी आंखें बंद करके इसको दोहरा लीजिएगा, तो यकीनन ये सबक आपको याद हो जाएगा और हर सवाल का जवाब बआसानी हमेशा ताहयात आप सुलह हुदैबिया से मुतालिक सबको दे पाएंगे इंशाअल्लाह ताला।